اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم قوینا في الدين آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 16. اچھا کیا پڑھا تھا ہم نے اس سے پہلے؟ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے، ایک تو ہے مشرکان مکہ جو کہ وہ پوری طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ایک ہے جو مسلمانوں کے نام پر جس مسلمان ہے اور اگر ان کو کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کنارے کنارے کے عابدین ہیں، کنارے سے عبادت کرنے والے ہیں. وہی جو مثال ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی نا، او کصیب من السماء، جیسے کہ بارش ہو رہی ہے آسمان سے تو اس میں رعد و برق، اس کے اندر بجلی بھی ہے کڑک بھی ہے، تو پانی کا مزہ تو لیں گے لیکن ہم کو بجلی اور وہ نہیں چاہیے، ہے نا. یعنی کہ وہ جو آنے والی چیزیں آتی رہے، ہم سے کوئی مطالبہ نہ کیا جائے، ہم سے کوئی مطلب جہاد میں جانے کو نہ کہا جائے، ہم سے خرچ کرنے کو نہ کہا جائے، تو وہ جو کڑکڑاہٹ ہے بجلی کی اور وہ سب آزمائش ہے. تو جب دین کو قبول کیا ہے تو پوری طرح سے قبول کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے کنارے سے ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں. آیت نمبر 16 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلہ نازل کیا نا ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو، اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس کو آیات بینات، واضح آیتوں میں، واضح نشانیوں میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یرید جسے وہ چاہتا ہے. اور اسی طرح نازل کیا ہم نے آیات بینات، واضح نشانیاں، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے. آیت نمبر 17 کیا موصوف صفت نہیں ہے یہاں، یہ ہے، یہ موصوف صفت ہے. This one is موصوف صفت. But آیات بینات the clear signs ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 17 ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، بے شک ایمان والے، والذین، اور وہ لوگ جو ہادو جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے یعنی ستارہ پر، والنصارى، اور جو کرسچن ہیں نصارہ ہیں عیسائی ہیں، والمجوسا، اور مجوسی، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. ان اللہ، بے شک اللہ، یفصل بینہم یوم القیامتی، وہ فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کلی، ہر چیز پر، شہید، گواہ ہے، ہر چیز کا گواہ ہے. جو ایمان والے ہیں، یہودی ہیں، جو ستارہ پرست ہیں، اسٹار ورشپر. اچھا صحابی کبھی کبھی اس کو بھی کہا جاتا ہے ایتھیسٹ کو بھی، ٹھیک ہے. ہاں وہ صحابین کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ سائنس کو، نیچر کو، ہاں سائنس کو، نیچر کو، سب کو مانیں گے لیکن خدا کو نہیں مانتے وہ لوگ. جب تک لاجک نہیں ملے گا ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. ہاں سائنس ہاں وہ سائنس کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہاں مطلب سب کے پیچھے، ہاں ملحد بولتے ہیں جو مطلب کسی چیز کا اگر لاجک نہیں ہے تو وہ چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ہر چیز کے پیچھے ایک منطق ہونا چاہیے، لاجک ہونا چاہیے، فلسفہ ہونا چاہیے تو ہی وہ ایکسیپٹیبل ہے. اچھا والصابئین، اور جو ستارہ پرست ہیں، والنصارى، اور عیسائی اور مجوسی جو آتش پرست ہیں، والذین اشرکوا، جو شرک کرنے والے ہیں. سب نے اپنا 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 بنا لیا ہوا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، خبر دے دی جائے گی کہ دین حق پر کون ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر کیا ہے؟
گواہ ہے. آیت نمبر 18 الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس وكثير الحق كثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. ہاں چلیے یہاں سے کرتے ہیں آیت نمبر 17 سوری آیت نمبر 18 علم ترا کیا علم نہیں ترا آپ نے دیکھا کہ نہیں آپ نے دیکھا ان اللہ کہ اللہ یسجد کہ اسے سجدہ کرتا ہے سجدہ کرتے ہیں لہو اس کے لیے یا اس کو کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے یا اس کو من فی السماواتی جو بھی آسمانوں میں ہے ومن فی الارض اور جو کوئی بھی زمین میں ہے والشمس اور سورج بھی والقمر اور چاند بھی والنجوم اور ستارے بھی والجبال اور پہاڑ والشجر اور درخت والدواب اور چوپائے وکثیر من الناس اور بہت سے لوگوں میں سے بھی اسے ہی سجدہ کرتے ہیں وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے ایسے بھی ہیں حق کا لازم ہو گیا ہے ثابت ہو چکا ہے علیہ اس پر العذاب ان پر عذاب کیا ہو چکا ہے لازم ہو چکا ہے واضح ہو چکا ہے ثابت ہو چکا ہے ومن یہن اللہ فما له من مکرم ومن اور جسے یہن ہاں مہین یعنی رسوا کر دے اور جسے رسوا کر دے اللہ فما لہو تو نہیں ہے اس کے لیے من مکرم کوئی عزت دینے والا اس کی تکریم کرنے والا کوئی نہیں ہے ان اللہ بے شک اللہ یفعل وہ کر دیتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے وہ کر بھی کرتا ہے. اللہ یہاں پر آیت سجدہ ہے ٹھیک ہے یہ اس میں سجدہ ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہے اور جو سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں پہاڑ ہیں درخت ہیں اور چوپائے ہیں یعنی دواب کہا جاتا ہے زمین پر چلنے والے ہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر وکثیر من الناس اور لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ریگولر فرما بردار ہیں ان کو پہلے بیان کیا اس میں تو کچھ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے نا سب سے اینڈ میں آ رہا ہے یہاں کثیر من ورنہ ہم تو سمجھتے نا بھائی ہم بھی سجدہ کرنے والے لوگ ہیں لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین اور سورج چاند ستارے اور پہاڑ اور شجر و دواب سارے چوپائے چلنے پھرنے والے زمین میں چلنے پھرنے والے دواب کہا جاتا ہے جو چلتے پھرتے ہیں کثیر من الناس اور بہت سے لوگوں میں سے بھی رب کو کیا اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیے عذاب لکھوا چکے ہیں ان کے اوپر لازم ہو چکا ہے جسے اللہ رسوا کر دے اسے ساری دنیا مل کر بھی اس کو عزت نہیں عطا کر سکتی. وہی بات ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ان اللہ یفعل ما یرید جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. ریپیٹ کریں گے جلدی ہاں کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 19 هذان خصمان اختصموا في ربهم والذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم هم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم عيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. چلو ہاذانی یہ دو خصمانی دو گروہ ہیں خصم خصم کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ جو لڑنے والا ہوتا ہے یہ حیدرآباد میں بہت ہاں بیکاز دے یوز ان دا نیگیٹو سینس خصم کا مطلب ہوتا ہے جو جھگڑتے ہیں ہاں ہاں خاصواما مطلب جو وہ ہو اپوزٹ ہو جو کیا بولتے ہیں اس کو اپوزٹ ہاں جو جھگڑا کرتے ہیں یعنی کہ اوپوننٹ ٹھیک ہے خاصوانی خصمانی یعنی یہ دو اوپوننٹس ہیں دیکھیں اسی لیے وہ وہاں پر ویج نہیں ورسز لکھنا چاہیے کیا مجھے شادی کے کارڈ میں ویج نہیں لکھنا چاہیے ورسز لکھنا چاہیے
آزانی قسمانی، یہ دو اوپوننٹس ہیں، یہ دو مختلف گروہ ہیں، اپوزٹ گروہ ہیں. اختصموا، وہ سب، خصومہ، وہ سب جھگڑتے ہیں، فی ربہم، اپنے رب میں یا اپنے رب کے بارے میں. والذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت، کاٹ دیے گئے ہیں. دیکھیں پیسو ہے، قاف کے اوپر پیش ہے اور نیچے زیر ہے، تو ہمیشہ ماضی میں قاف اور پیش اور زیر کا کمبینیشن ہے. قطعت، کاٹ دیے گئے ہیں، لہم، ان کے لیے، ثیاب، ثوب کا پلورل ہے ثیاب، کپڑے، من النار، آگ کے. اور جن لوگوں نے کفر کیا، کاٹ دیے گئے ہیں ان کے لیے کپڑے آگ کے. یصب من فوقہم، یصب، ڈالا جائے گا، من فوق رؤسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، یصب، ڈالا جائے گا. رؤوس، راسن کا پلورل ہے رؤوسن، سروں کے، ہم، ان کے، فوقا، اوپر، من سے، ان کے سروں کے اوپر سے ڈالا جائے گا، الحمیم، کھولتا ہوا پانی. اللہم لا تجعلنا منہم. یسحرو بہ ما فی بطونہم، یسحرو، وہ نکال دے گا، وہ پگھلا دے گا، پگھلا دے گا، بہ، اس کو، ما فی بطونہم، جو بھی ان کے بطن کا پلورل ہے بطون، ان کے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کو کیا کر دے گا، پگھلا دے گا. والجلود، جلد کا پلورل ہے جلود، ان کی کھالوں کو بھی پگھلا کر رکھ دے گا. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَهُم، اور ان کے لیے، اور لا لیے، ہم، ان کے لیے، مقامع، ہتھوڑے ہوں گے، من الحدید، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، یعنی مارنے کے لیے. کلما ارادو، کلما، آیت نمبر کیا ہے 22. کلما، جب بھی، ارادو، وہ سب ارادہ کریں گے، ان کے، یخرجو، کہ وہ سب نکلے، منہا، اس سے، اس جہنم سے، من غم، غم کی وجہ سے، اعیدو، ہاں کیا کریں گے، ڈال دیا جائے گا، اعادہ کر دیا جائے گا، فیہا، اسی میں، دوبارہ سے ڈال دیا جائے گا اسی میں، یعنی اسی جہنم میں انہیں دوبارہ ڈال دیا جائے گا. وذوقوا، اور کیا کہا جائے گا، اور تم سب چکھو، عذاب الحریق، آگ کا عذاب. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 19 میں، کہ دو گروہ ہیں، ایک ایمان والوں کا ہے، ایک کافروں کا ہے. وہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان دا سینس کہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں. کوئی کچھ بتا رہا ہوتا ہے رب کو، کوئی کچھ بتا رہا ہوتا ہے. لیکن جو کافر ہیں، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں. کیسا نا، آگ کے کپڑے، یعنی کہ ان کا ہاں، ان کے میجرمنٹس کے حساب سے ان کو آگ پہنا دی جائے گی. اور جس آگ کو، مطلب کھانا بھی وہی ہے، پینا بھی وہی ہے، آگ ہی میں آگ ہی بچھونا ہے، آگ ہی اوڑھنا ہے. تو کیا ہوگا اس آگ کی وجہ سے، اور کیا ہوگا، ساتھ آگ کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے. پھر ان کے سروں پر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. جب کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو کیا کرے گا وہ، ان کے پیٹوں کے، یعنی کہ اس کی جو اثر ہے، دیکھیں دنیا کی جو آگ ہوتی ہے نا، وہ اپنے ڈرمس اور ایپیڈرمس اس تک ہی رہتی ہے، زیادہ اندر نہیں ڈیپ جلا سکتی، اور زیادہ اندر احساس بھی نہیں ہوتا. ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا پچھلی سورے میں، تمہاری کھالوں کو موٹا کر دیں گے اور اس کو ریجنریٹ ہوتی رہے گی، وہ دوبارہ سے، وہ ہاں دوبارہ سے اللہ کھالوں کو، کیونکہ احساس کس چیز پر ہوتا ہے، کھال پر ہوتا ہے، اندر پر، اندرونی حصوں پر احساس نہیں ہوتا. ہاں کیونکہ یہ سینس آرگن ہے، یہاں پر احساس ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وہاں پر پچھلی سوروں میں کہ ہم تمہاری کھالوں کو ریپلیس کرتے رہیں گے بار بار، جب جل کر ختم ہوئے گی دوبارہ سے ڈال دی جائے گی، اور اتنی موٹی کھالیں کر دی جائیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جسامت، جو کفر کرنے والا ہے، اس کی جسامت اتنی بڑی ہوگی کہ اس کا ایک دانت بہت پہاڑ کی برابر ہوگا. تو اس کے حساب سے لگا لیں کہ وہ انسان کتنا بڑا ہوگا، اس کی جلد کتنی موٹی ہوگی، وہ کتنے بڑے سائز، جب ایک دانت بہت پہاڑ کی برابر ہے تو کیسی اس کی حیت کر دی جائے گی. ایسے جنتیوں کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے نا، وہ خوبصورت ہو جائیں گے، لمبے ہو جائیں گے، ایلیگنٹ سی ان کی نیک ہوگی، اور مطلب جلد ایک دم پتلی ہوگی، اور سلم ہوں گے، اور مطلب ہائٹ ان کی 30 فیٹ تک کی ہوگی، اور 130 فیٹ تک کی ہوگی، اور عمر 33 ایئرس کی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ڈسکرپشن بتایا ہوا ہے.
ویسے ہی ان جہنمیوں کا بھی ڈسکرپشن بتایا ہوا ہے. یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انہیں آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور ان کے سروں پر کیا ڈالا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اتنا کھولتا ہوا وہ پانی ہوگا کہ پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے وہ تک وہ نکال کر جلا دے گا اور ان کی کھالیں جھلس جائیں گی. اور ان کے لیے غرض ہوں گے کس چیز کے؟ حدید، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. کلما ارادو، جب بھی ارادہ کریں گے کہ اس سے باہر نکل آئے تو ان کو اسی میں گرا دیا جائے گا، جہنم میں دوبارہ سے گرا دیا جائے گا. اور حکم دیا، وہاں سے کہا جائے گا کہ چکھو عذاب الحریق، جلنے کا عذاب. آیت نمبر 23 اسی کے برعکس، ان الذین یدخلوا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤ لباسهم فیہا حریر. ہاں یہ سنت ہے، یہ اللہ کی اور قرآن کی سنت ہے کہ اللہ جب جنت کا تذکرہ کریں گے تو جہنم کا، جب برے لوگوں کا تذکرہ کریں گے تو اچھوں کا بھی کریں گے، اور جب اچھے لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہوں گی تو بروں کی بھی صفات بتائیں، تاکہ ہم اینالائز کر لیں گے ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. ہاں ایکول ہے، جیسے ڈیز اینڈ نائٹس کا سیم ہے. یہ نیومیریکل یہ جو عددی معجزات ہیں اس کے اندر. جنت کے بھی آئیں گے. ہاں ہاں بیلنس، اعتدال. آیت نمبر 23 ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین، وہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، جنات تجری، باغات میں تجری جاری ہے، من تحتہا، اس کے نیچے سے بہتی ہے، الانہار، نہریں، یحلون، وہ سب پہنائے جائیں گے، فیہا، اس میں، من اساورا من ذہب، من کنگنوں میں سے، اساویر کہا جاتا ہے بینگلز، ٹھیک ہے، کنگنوں میں سے، کس چیز کے کنگن؟ سونے کے، ولؤلؤ، اور موتیوں کے، ولباسہم، اور ان کا لباس، فیہا، اس میں، جنت میں، حریر، ریشم کا ہوگا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں کہ جنت میں جو داخل ہونے والا ہے اس کی کیا بتائی گئی کوالٹی؟ کہ وہ ایمان والا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے ان کو ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور انہیں پہنائے جائیں گے من ذہب، سونے کے کنگن، ولؤلؤ، اور موتی، مطلب ہیرے جواہرات انہیں پہنائے جائیں گے. مطلب دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کچھ سامان ہے اور وہ خود سے پہن لے، ایک ہے کہ اس کو آنرری پہنایا جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے اساورا من ذہب یحلون، اٹ از ناٹ ریٹن کہ یحلون، لکھا ہے یحلون، انہیں پہنایا جائے گا. یعنی ایک عزت اور تکریم اور آنر کے طور پر جب یہ مہمان نوازی کی جائے گی ان کی، اور ان کی تاج پوشی کی جائے گی، ان کو کپڑے پہنا، دیکھیں وہ کتنے خوبصورت کنگن پہنائے جائیں گے، پھر ان کو موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں پر لباس ہوگا ریشم کا. دنیا میں روک دیا گیا نا مردوں کے لیے تو خاص کر کہ ریشم پہننا روک دیا گیا نا، ریشم حرام کر دیا گیا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی، لیکن عورتیں پہن لیتی ہیں لیکن مردوں کے لیے خاص طور پر حرام ہے. تو وہاں پر سلک 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 سلک، ہاں سونا بھی حرام ہے، سونا بھی حرام ہے، لیکن وہاں پر سونا پہنایا جائے گا، سونا حرام ہے. کلر مرون کا، ریڈ، اورنج کلر، اورنج سیفرن کلر ایکچولی، ہاں وہ کلر، وہ مردوں کے لیے منع ہے. ہاں کراہت جلا دیے تو انہوں نے تم نے جلائے کی عورت کو پہن لیں گی، عورتیں پہن سکتی ہیں. ہاں نہیں پہن سکتے، اپنے منع ہے. سلک 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 سلک
سلک بھی ایسا رہے گا کہ اوپر لائٹ ہلکے والا سلک رہے گا اور نیچے کے جو گارمنٹس رہیں گے نا وہ موٹے والے سلک کے ہوں گے. وہاں پر سلک کے بھی الگ الگ ہم نے پڑھ چکے ہیں, ایک بار آیا تھا موٹا سلک اور پتلا سلک. ہاں ہاں, تو وہاں پر وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اوپر کے جو گارمنٹس ہوں گے وہ لائٹ والے سلک کے ہوں گے اور نیچے کے گارمنٹ موٹے والے سلک کرو. ہاں 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 بالکل بالکل. ہاں جیسے آپ نے ایک واقعہ بتایا نا, ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاتھ میں دیکھے تھے انگوٹھی پہنے ہوئے, ہے نا, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مطلب کراہت دکھائی کہ یعنی ناپسندیدگی کی نشانی آثار ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب چہرے پہ سے. تو کیا نام ہے, پھر کسی نے صحابی نے ان کو بتایا کہ یہ بات ہے کہ آپ نے جو ہے نا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مطلب ظاہر کیا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اٹھا کے نکال کے پھینک دیتے ہیں. تو وہ دوسرے صحابی آتے ہیں, بولتے ہیں تم نے پھینک کیوں دیا, اپنی گھر کی کسی عورتوں کو دے دیتے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کو میرے نبی پھینک دے میں اس کو نہیں اٹھا سکتا. کیا مطلب محبت. اور ڈینم کا سلک کا آیا ہے تذکرہ. پتہ نہیں, ابھی دیکھو بہت سارے مشابہت نہیں ہونا چاہیے. ہاں پتہ ہی نہیں چلتا مرد اور عورت میں پیچھے سے, اور خاص کر پیچھے سے تو یو کی ناٹ ریکگنائز بیکاز چھوٹی ووٹی سب رہتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. نہیں تو وہ لمبے بال بھی ایسے جو ایک ہی لینتھ کے ہوں, یا تو سارے چھوٹے ہوں یا سارے لمبے ہوں. ایسے نہیں وہ جو ابھی فیشن میں کیسے چل رہے ہیں نا, یہاں سے باریک باریک کاٹے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ہاں ہاں ویسے نہیں چلتے. ایک اس کے ہوں گے سائز کے تو وہ الاؤڈ. اچھا یہ ہو گئی نا آیتیں, جلدی سے کون ریپیٹ کرے گا. ہاں ریسیٹیشن مت کیجیے, ڈائریکٹلی ریپیٹ کر دیجیے. ہاں ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 24. اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان جنتیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کو کیا کس وجہ سے یہ جنت ملی. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. وَهُدُوا اور وہ ہدایت دے دیے گئے, إِلَى الطَّيِّبِ طیب کی طرف, من القولی بات پاکیزہ کلمے کی طرف وہ ہدایت دے دیے گئے. وَهُدُوا اور وہ ہدایت دے دیے گئے اِلیٰ صراط الحمید بہت حمد کے لائق کے راستے کی طرف. یعنی اللہ کا ایک نام حمید لے کر کہا گیا, الحمید کے راستے کی طرف وہ سب ہدایت دے دیے گئے. یعنی پاکیزہ کلمہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں, کہاں پر پڑھا تھا, الکلمۃ الطیبہ الکلمۃ الخبیثہ. ہلو جو یہ ورڈ نہیں سنی تو میں بول, ارے ہم پڑھے تھے نا, 2 قسم کے کلمات ہے. کلمہ خبیثہ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شجر, ایک درخت جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. پاکیزہ جو کلمہ ہوتا ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں, اس سے پھل آتا ہے, دوسرے مستفید ہوتے ہیں. اور ایک کلمہ خبیثہ ہوتا ہے جس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور ناپائیدار ہوتا ہے, یعنی کہ باطل. اور کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ, یہ جو ہے ایک مضبوط کلمہ ہے. یعنی یہاں پر اس چیز کو الگ طریقے سے بولا گیا. الطیب من القول یعنی کلمہ طیبہ جو پاکیزہ کلمہ ہے, قرآن ہے, لا الہ الا اللہ, اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ پڑھنے والا بھی, پڑھنے ان دا سینس اس پر عمل کرنے والا بھی مستفید ہوتا ہے اور دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جو کلمہ خبیثہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے. یہ لوگ کلمہ طیبہ کی طرف ہدایت دے دیے گئے, یعنی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین کی ہدایت دے دی اور ان کو الحمید کے راستے کی طرف ہدایت مل گئی. یعنی جو خوب حمد کے لائق ہے اللہ رب العزت, اس کے راستے کی طرف انہیں ہدایت ملی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جنت میں یہ ساری اس طریقے کی مہمان نوازیاں ان کے لیے کی. آیت نمبر 25. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ سب روکتے ہیں عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے. والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے لوگ روکتے ہیں. الذی جعلناہ وہ مسجد حرام
الذی جس کو جعلا بنایا نا ہم نے اس کو اس مسجد حرام کو للناسی سواء لوگوں کے لیے برابر للعاکف فیہ والباد للعاکف رہنے والوں کے لیے فیہ اس میں یعنی مسجد حرام میں رہنے والوں کے لیے بھی والباد اور جو باہر سے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی اس میں کیا لکھا ہے بعد کا ترجمہ پردیسی ہاں باہر سے آنے والے نا والباد باہر سے آنے والوں کے لیے بھی رہنے والوں کے لیے بھی لوگوں کے لیے کیا بنایا ہے اس مسجد حرام کو برابر بنایا ہے ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم ومن اور جو یرد وہ پھیر دے گا فیہ اس کو یا جو ارادہ کرے گا سب اور جو ارادہ کرے گا فیہ اس میں بالحاد الحاد کا تیڑ کا بظلم ظلم کے ساتھ نذقہ نون ہم ذاقہ ذائقہ چکھائیں گے مزہ چکھائیں گے اس کو من عذاب علیم دردناک عذاب کا بے شک وہ لوگ جنہوں نے آیت نمبر 25 بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وہ سب روکتے ہیں اور وہ سب روکتے ہیں اللہ کی راہ سے یعنی اللہ کی راہ سے روکنا یعنی مسجد حرام سے آنے کے لیے مشرکان مکہ نے آپ سے لگا صحابہ کرام کو روک دیا تھا نا 6 ہجری میں انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا تھا تو یہاں پر انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا اللہ کی مسجدوں سے جو روکتے ہیں یہاں پر اسپیسیفکلی مسجد حرام کی بات کی گئی ہے کہ جو مسجد حرام سے روکتے ہیں کیونکہ مسجد حرام کو تو ہم نے بنا دیا ہے برابر کن لوگوں کے لیے جو وہاں کے رہنے والے ہوں چاہے باہر سے آنے والے ہوں سب کے لیے برابر ہے اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کوئی مطلب اونچ نیچ نہیں ہے اگر تم بھی فرسٹ رو میں ہم اگر جائیں گے اور پہلی صف میں بیٹھ جائیں گے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ پیچھے جا کر بیٹھو تم مکی نہیں ہو تم انڈیا سے آئے ہو ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے نا تو سب کے لیے وہ برابر بنا دیا گیا ہے اور جو بھی اس میں تیڑ نکالنے کی کوشش کرے گا یا ظلم کے ساتھ یعنی ان تمام رولز میں ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب رک جاتے ہیں نا یہ کہاں کی اذان ہو رہی ہے پہلی بار سنے